بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کی کرامتیں بہت سنی ہیں، اور مجھ جیسا انسان اگر اسے کروڑوں زندگی دی جائیں اور ہر زندگی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک غوث اعظم کی شان بیان کرے تو مکمل بیان بھی نہیں کر سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب مکمل نہ ہوا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میری اوقات کیا کہ میں سرکار کی شان میں کچھ بولوں، لیکن کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھولے بھالے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ تو آج اپنے رب کی چوکھٹ سے دور کیوں ہو گیا؟ کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا؟ کس چیز نے تجھے تکبر کرنے والا بنا دیا؟ تو وہی ہے نا جس نے کعبے کو سجایا تھا، تو وہی ہے نا جو بھوکا پیاسا رہ کر میرے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ آج بتا تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ وہ رب جو ایک ماں سے نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ایک بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی ہے، اس کے پیار کو دنیا کا کوئی ترازو تول نہیں سکتا۔ ایک ماں کے پیار کا یہ عالم ہے کہ بندہ ساری زندگی ماں کی خدمت کرے، لیکن ماں کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس رب کریمی کی کریمی تو دیکھیں، 70 ماؤں سے زیادہ ایک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور فرماتا بھی ہے اے انسان آ جا پلٹ کے میری چوکھٹ پر، تو نے ساری زندگی گناہ کیے کوئی بات نہیں، تو نے دن گزارے گناہ میں کوئی بات نہیں، تو نے راتیں گزاری گناہ میں کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ سچا دل لے کر، صاف دل لے کر، اپنی آنکھوں میں آنسو کے قطرے لے کر میری بارگاہ میں آ تو صحیح، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط ہے کہ تو ایک مرتبہ سچا دل لے کے آ۔ اگر ایک مرتبہ تو نے جھوٹ سے توبہ کی ہے تو زندگی میں دوبارہ جھوٹ نہ بولنا۔ ایک مرتبہ اگر تو نے زنا سے توبہ کی ہے تو زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ ایک مرتبہ اگر تو نے توبہ کی ہے مولا معاف کر دے، اب زندگی میں دوبارہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر پلٹ کے ہمیں نمازیں قضا نہیں کرنی ہے۔ یہ تو بندہ رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ شام کو بیٹھ کر توبہ کرے گناہوں سے، صبح اٹھ کے پھر وہی گناہ کرنے لگ جائے۔ شام کو بندہ توبہ کرے زنا سے، توبہ کرے جھوٹ سے، توبہ کرے غیبت سے، صبح اٹھے پھر وہی گناہ کرنے لگ جائے۔ یہ توبہ نہیں بلکہ یہ رب کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ پھر کوئی شے نہیں ہوتی جو اس کے گناہوں کو بخشوا دے، اس کی خطاؤں کو رب سے معاف کروا دے۔ پھر کوئی آگے نہیں آئے گا، نہ اللہ کے نبی آئیں گے، نہ اللہ کا کوئی ولی آئے گا، کیونکہ بندہ وہ اتنا ذلیل اور رسوا کیا جائے گا کہ اس نے مذاق کی پروردگار کے ساتھ۔
کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے دیکھے تو صحیح، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کر کے دیکھے تو صحیح، میں اس کے پورے خاندان کو تباہ کرنے کی کوششیں کروں گا، میں اس کے پورے گھر کو اجاڑ کر پھینک دینے کی کوششیں کروں گا۔ لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ جب اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تب ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اس طرح جب ہم اپنے رب کعبہ کے ساتھ بناتے ہیں رشتہ تو ہماری غیرت کیوں بیدار نہیں ہوتی؟ ہم اذان پہ اذان ہو جائے اور برابر تقریروں پہ تقریر کی جائے لیکن ہمارا دل کبھی پلٹتا نہیں۔ سوئے ہوئے و غفلت میں تمہاری مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کی جا رہی، تمہارے مدرسوں میں تالے لگانے کی کوششیں کی جا رہی، تمہیں کیوں درد ہوگا؟ تمہیں تو پڑھنا نہیں ہے مدرسوں میں، تمہیں تو جانا نہیں ہے مسجدوں میں، لیکن جب مرو گے صاحب تو جانا قبر میں پڑے گا۔ چاہے تم اس عالم میں مرو کہ تمہارے وجود کو آگ لگائی جائے، چاہے تم اس عالم میں مرو کہ تمہارے وجود کو تالاب اور ندی میں پھینکا جائے، لیکن پلٹ کے آنا ہے تمہیں رب کی بارگاہ میں، کھڑا ہونا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس دن سب کچھ تم سے پوچھا جائے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میری مسجدوں کو جب ویران کیا جاتا تھا تم کہاں کھوئے تھے؟ اپنا مکان بنانا ہے، اپنا کھیت دیکھنا ہے، اپنی دکان دیکھنی ہے، اپنے بیٹوں کا مستقبل سجانا ہے، بیٹے کیا کھائیں گے اسی کوشش میں تم لگے رہے، اپنے رب کو بھول گئے، اس چیز کا تمہیں جواب دینا ہے۔ قبر میں جاؤ گے بیٹوں کے تعلق سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، مکان کے تعلق سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تم کیا کر کے آئے، کیا کرے کیا نہیں کیا پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ پہلا سوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے پوچھا جائے گا، من رب کا، بتاؤ صحیح اب تمہارا رب کون ہے؟ زندگی بھر ہم نے سجدے کیے نہیں، ہم نے کبھی سجدے کیے تو ایسے عالم میں سجدے کیے پتہ نہیں وہ سجدے قبول ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے۔ ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں۔ ان اولیاء کرام میں اور ہماری زندگی میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اسی لیے ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں اور ان کا ایک ایک سجدہ ان کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، ان کا ایک ایک سجدہ ان کے دلوں کو چین عطا کرتا ہے۔ ہم سجدہ کر آتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہی مسجد سے باہر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، چوری کرنے والا چوری کرے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے گا، باپ کو گالی دینے والا کل بھی باپ کو گالی دے گا، ماں کو ستانے والا پھر بھی ماں کو ستائے گا۔ بات کیا ہے صاحب؟ نماز بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، تمہیں کیوں نہیں روکا نماز نے؟ اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تم تو صرف رسم ادا کرنے گئے تھے، اس لیے تمہیں نماز پڑھنے کا شعور بھی نہیں آتا۔ اس انسان کی زندگی کیا زندگی ہوگی انسانوں والی؟ ایک جانور ہوتا ہے گندی نالی کا پانی پیتا ہے، گندا پانی پی کے بھی وہ اپنے رب کو بھولتا نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ انسان اتنا ناشکرا ہے، اچھا کھا کے اچھا پہن کے اچھا پی کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ میں احسان کروں، پڑوسی احسان کر دے تو صاحب اس نے احسان کیا تھا اس لیے اس کے یہاں شادی میں جا کے ہمیں ہاتھ بٹانا ہے، اس نے میری مدد کی تھی اس لیے اس کے یہاں کے کام میں مجھے جا کے مدد کرنا ہے۔ رب کعبہ سے بڑھ کے تم پہ احسان کرنے والا کون ہے؟ اگر تمہارے رب کا احسان نہ ہوتا تم تو مر جاتے دنیا میں آتے ہی اپنی ہی غلاظت میں ڈوب کر، تم تو مر جاتے پیدا ہوتے ہی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، تم تو مر جاتے پیدا ہوتے ہی، اگر سردی کے زمانے میں پیدا ہوتے تمہارے رب کی کریمی نہ ہوتی تو تم مر جاتے۔ کیا تھا تمہارے تن پر، کیا تھا تمہارے جسم پر جب تم دنیا میں آئے تھے؟ اس رب کا احسان ہے، اس رب کی کریمی ہے، تم پیدا ہوئے، تمہاری ماں کے سینے میں پیار اتنا ڈالا گیا کہ تم نے جو غلاظتیں کی اس غلاظت کو بھی تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ تمہارے تن پہ تو کوئی کپڑا نہیں تھا، اس ماں نے اپنی چادر آغوش میں تمہیں سنبھال کے رکھا۔ سردی کا زمانہ تھا، تو پیشاب کرتا تھا، بستر بھیگ جاتا تھا، ماں تجھے اس گیلے بستر سے ہٹا کے کبھی اپنے سینے پہ سلاتی تھی، کبھی سوکھے میں سلانے کی کوشش کرتی تھی۔ اے انسان بتا، اگر رب تیری ماں کے سینے میں پیار نہ پیدا کرتا تو تو کیا کرتا؟ مر جاتا اپنی ہی غلاظت میں ڈوب کر، اپنے ہی پیشاب کے اندر ملوث ہو کر تو مر جاتا بھوک سے، تو مر جاتا پیاس سے۔ کون اپنا خون پلاتا ہے کسی کو؟ لیکن تیری ماں نے تجھے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ وہ ماں کو محبت کس نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، ورنہ بچہ بڑا ہو کے بھی روتا ہے،
بچہ بڑا ہو کے بھی پریشان ہوتا ہے، اس وقت ماں اسے اپنا خون نہیں پلاتی، لیکن جس عالم میں بچے کو ضرورت ہوتی ہے اس عالم میں ماں بچے کو سینے سے لگا لیتی، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے سینے میں بچے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا یاد کرو اس سے بڑا احسان کرنے والا تمہارے اوپر کون ہے؟ لیکن میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنی بات کر رہا، میں اتنا بے غیرت انسان ہوں، دنیا دار احسان کرے تو میں اس کے احسان کو یاد کرتا ہوں، پروردگار جو ہر وقت احسان کرتا ہے اس کے احسان کو ہم بھول گئے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی راتیں ہم تو سو جاتے ہیں آرام سے، ایک رات ہمیں، چلو یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، برابر میلادیں ہوتی ہیں، برابر محفلیں ہوتی ہیں، ہمیں آنا جانا پڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس بہانے ہیں، کب تک ہم جلسے سنتے رہیں گے؟ ہمیں دکان بھی جانا ہے، ہمیں کھیت پر بھی جانا ہے، ہمیں رشتہ داری میں بھی جانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ صاحب یہ ایمان والے کی بولی نہیں ہوتی۔ ایمان والے کے سامنے جب اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے ارے یہ زندگی ہی کیا ہے، یہ سارا کچھ جو بھی ہے سب حضور کے نام پہ قربان ہے۔ بدر کے میدان میں جب 313 لوگ چلے تھے، آج ہم 1 ارب 1.25 کروڑ 1 ارب اور 1.25 کروڑ اور انگنت بے شمار لوگ ہیں اس ملک میں، نہ جانے اس ملک میں نہیں اس پوری دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن ہمارے دل میں ڈر ہے دوسروں کا، ہمارے دل میں خوف ہے دوسروں کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے ہمارے رب کا ڈر نکل گیا، ہمارے دل سے مصطفیٰ کی محبت نکل گئی، اس لیے جو بھی آتے 10-20 آدمی ہماری مسجدوں پر اپنے جھنڈے لگا کے چلے جاتے اور ہم دیکھ کے خاموش رہ جاتے، ہمارے مدرسوں میں تالے لگا دیے جاتے، ہم دیکھ کے خاموش رہ جاتے، ورنہ وہ وقت تھا 313 تھے، 8 دن کے بھوکے، ہم تو کھا کے آئے، آپ بھی کھا کے آ کے بیٹھے ہو، پھر بھی تھوڑی دیر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں ہم سے بیٹھا نہیں جاتا۔ 313 لوگ تھے، 8 دن کے بھوکے تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، 313 کے لیے صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں، وہ 313 بدر کے میدان میں پہنچے، جہاں پہ 1-2 سے نہیں بلکہ 1 لاکھ کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا جانا تھا، اس مقام پہ پہنچے وہ 313 لوگ۔ لیکن کسی کے زبان سے یہ بات نہیں نکلی یا رسول اللہ بھوکا ہوں 8 دن کا، کیسے تلوار چلاؤں گا، میرے پاس تو تلوار بھی نہیں۔ جس کے ہاتھ میں جو بھی آیا اس نے اگر لکڑی آئی تو لکڑی کو تلوار مان لیا، اگر مسواک آئی تو مسواک کو اپنا ہتھیار مان لیا۔ ان کا ایمان تھا اور ان کا عقیدہ تھا اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہے تو میرا رب اس لکڑی میں تلوار جیسی قوت پیدا کرنے والا ہے، اگر میرے ہاتھ میں مسواک ہے تو میں اس رب کا بندہ ہوں جو رب اس مسواک کے اندر بھی تلواروں والی طاقت پیدا کرنے والا ہے۔ وہ صحابہ کرام پہنچے، سامنے 1 لاکھ کا لشکر تھا اور ان کے یہاں بکریاں کاٹی جاتی، گوشت بنائے جاتے، اور اس وقت آج سے کچھ سال پہلے جب گوشت گھروں میں تیار کیا جاتا تھا تو محلے میں اگر 1 گھر میں گوشت بنتا تھا تو پورے محلے میں اس گوشت کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ اس دور میں جب وہ گوشت بنا، ایک خیمہ ادھر ہے ایک خیمہ ادھر ہے، میں آپ کو اس بات پر آپ کی سوچ کو اپنی طرف کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ ایک خیمہ ادھر ہے ایک خیمہ ادھر ہے، جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہو اور آپ کا گھر ہے، نیند ہے بیچ میں، اب آپ کس طرف پلٹ کے آپ کس طرف جاتے ہیں؟ نیند آپ پہ حاوی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی محبت آپ پہ حاوی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آرام چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کو نیند چاہیے کہ مصطفیٰ کا ذکر چاہیے؟ آپ کو آرام چاہیے یا مصطفیٰ کی محبت چاہیے؟ وہ ایک خیمہ ادھر ہے، سامنے گوشت پکایا جا رہا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 8 دن کے بھوکے انسان کے سامنے اگر سڑا ہوا بھی کھانا لا کے رکھ دیا جائے تو من چاہے گا اس کا کہ یہی کھا کے اپنی بھوک مٹا لی جائے، یہی کھا کے اپنی بھوک کو کم کر لیا جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، سامنے خیمے میں گوشت تیار کیے جا رہے تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے گوشت کاٹا بھی گیا، انہی کی نگاہوں کے سامنے روٹیاں تیار کی گئی۔ اب پیاسے انسان کے سامنے جب کوئی پانی پیتا ہے تو پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بھوکے انسان کے سامنے اگر کوئی کھاتا ہے تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا سفر کے دوران کہ راستے میں دیکھا گیا کہ اگر کوئی جانور بھی کچھ کھا رہا ہوتا ہے اور بھوک ہو تو اس جانور کو بھی دیکھ کے بھوک بڑھ جاتی ہے کہ وہ کھا رہا ہے میں کیوں بھوکا ہوں۔ اب ان پہ کیا گزری ہوگی، ان کی نگاہوں کے سامنے گوشت پکایا جا رہا ہے، اس کی خوشبو ناک میں آ رہی ہے، بھوک کتنی بڑی ہوگی، لیکن کوئی ایک صحابی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ غداری کر کے اس خیمے میں نہیں پہنچا، کوئی بھی ایک صحابی مصطفیٰ کی محبت پر
بھوک کو ترجیح دے کے اس خیمے میں نہیں پہنچا، چلو رات کا اندھیرا ہے، ایک روٹی چند بوٹیاں مانگ لائیں، کون دیکھتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ تھا اگر میں مصطفیٰ کے ساتھ غداری کر جاؤں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ پروردگار ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ 313 تھے، لاکھوں کا لشکر تھا، کھاتا پیتا لشکر، لشکر جرار یعنی طاقتور لشکر۔ ادھر 313 تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، ادھر 1 لاکھ تھے تو 1 لاکھ کے پاس چمکتی ہوئی نئی نئی تلواریں تھیں۔ اب ذرا سوچو یہ 313 ان 1 لاکھ کا مقابلہ کیسے کرتے؟ وہاں پہ جو مقابلہ ہوا وہ تلواروں کا مقابلہ نہیں ہوا، وہاں پہ جو مقابلہ ہوا وہ جسم کی طاقت کا مقابلہ نہیں ہوا، وہاں پہ جو دشمنوں کو ہرایا گیا وہ ایمان کی طاقت سے ہرایا گیا، وہ مصطفیٰ کی محبت کے وسیلے سے جو انسان کے وجود میں طاقت آتی ہے اس طاقت سے ان 1 لاکھ کے لشکر کو مسمار کر دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، اگر میرا ایک بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو اس ایک ایمان والے کو میں رب ہو کر ہمیشہ 10 کافروں پر غالب رکھتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اچھے موٹا تازہ ہوں، میرے جسم کے اندر طاقت ہو، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ میرے دل میں ایمان ہو۔ اگر دل میں ایمان ہے تو ایک کیا 1 لاکھ کا بھی لشکر ہو تو اللہ تبارک و تعالی فتح مجھے عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سجدہ حضور عاشق ملت، سجدہ حضور عاشق ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، حق خطابت، نفاذ قوم و ملت، یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے احسان کو بھول گئے۔ آپ نے سنی کربلا کی تاریخ، اور کربلا کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے آپ بھی روتے ہو، بیان کرنے والا بھی روتا ہے، اور حسین کے نام پر آپ لاکھوں روپے کے تعدیے بناتے ہو، پھر میلے لگائے جاتے ہیں، پھر طرح طرح کی رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کو بتایا گیا تھا آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے فلاں مقام پہ شہید کر دیا جائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول نے کبھی دعا نہیں مانگی اے میرے مولا میرے حسین کے سر سے وہ امتحان اٹھا لے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب حضرت امام حسین کے جب باپ کے سامنے بیٹے کو چوٹ بھی لگتی ہے تو باپ کا دل تڑپ جاتا ہے، لیکن جب حضرت مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو کربلا کے میدان میں ٹھہرے اور لوگوں سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ وہیں پہ اترے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اے علی آپ تو بہادر ہیں، آپ تو شیر خدا ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرا بیٹا آئے گا اور اسے یہیں پہ شہید کیا جائے گا۔ باپ کو پتا تھا، لیکن آپ باپ کی ساری زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، باپ نے کہیں پہ یہ دعا نہیں مانگی مولا میرے حسین کے سر سے اس امتحان کو اٹھا لے۔ سیدہ مخدومہ کائنات ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت کی مثال تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ ماں کی نگاہوں کے سامنے بچہ ڈر بھی جائے تو ماں جاگ کر پوری رات گزار دیتی ہے، وہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ ماں کو پتا تھا میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ماں نے کبھی دعا نہیں مانگی کہ میرے بیٹے حسین کے سر سے یہ امتحان اٹھا لیا جائے۔ آپ حضور کی زندگی کو دیکھیں، مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں، سیدہ مخدومہ کائنات کی زندگی کو دیکھیں، خود آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی زندگی کو دیکھیں۔ دعائیں سب نے مانگی، راتوں کو اٹھ کے سارے لوگوں نے دعائیں مانگی، لیکن دعا کیا تھی؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ حضور نے دعا مانگی میرے لیے، حضور نے دعا مانگی راتوں کو میرے لیے۔ سیدہ مخدومہ کائنات نے پوری رات سجدوں میں گزار دی اپنے نانا کی امت کے لیے۔ حضرت امام حسن نے دعا مانگی اپنے نانا کی امت کے لیے۔ مولا کائنات نے دعا مانگی حضور کی امت کے لیے۔ حضرت امام حسین نے خود دعا بھی مانگی اور سر بھی دیا اپنے نانا کی امت کے لیے۔ ان لوگوں نے تو سارا کچھ ہم اور آپ کے لیے کیا ہے، حسین نے سر کٹایا میرے اور آپ کے لیے۔ حسین نے اپنا جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر قربان کیا میرے اور آپ کے لیے، ورنہ آج تو باپ اپنے بیٹے کو مسجد کا نمازی نہیں بنا پاتا، اس حسین نے اس باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا۔ جو ماں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج نہیں سکتی، اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتی، اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنا سکتی، اس عورت کے لیے سیدہ مخدومہ کائنات نے راتوں کو سجدے کر کے مولا کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ جب سیدہ مخدومہ کائنات کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے پھر رہے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا اب میرا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرنے والی سیدہ وصال کر گئی. اب کون ہمارے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے گا؟ اب کون ہمارے لیے دعا کرے گا؟ اب کون ہمارے لیے دعا فرمائے گا؟ ان لوگوں کی ساری قربانیاں میرے اور آپ کے لیے، لیکن ہم اتنے احسان فراموش نکلے کہ اس حسین نے سر کو سجدے میں قربان کر دیا، اور ہم اس حسین کے نانا کے لیے اپنے سر کو جھکا بھی نہیں سکتے. ہم اس حسین کے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا بھی نہیں چاہتے. پھر ہم کیسے حسینی ہیں؟ لاکھ روپے کا تعزیہ بنا کے نہ تم حسین کو راضی کر سکتے ہو، نہ حسین کے رب کو راضی کر سکتے ہو. میلے لگا کے نہ تم حسین کو خوشی پہنچاتے ہو، نہ حسین کے رب کو خوشی پہنچاتے ہو. تم میلہ لگاتے ہو، اس میلے کو نام دیتے ہو امام حسین کی محبت کا. کہیں پہ بھی میلہ ہو، کسی بھی خانقاہ میں میلہ ہو، اگر اس میلے کو نام دیا گیا امام حسین کی محبت کا، یعنی 40ویں کا میلہ، 10ویں کا میلہ اور 20ویں کا میلہ، اس انسان کو شرم نہیں آتی؟ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا میلے لگانے کے لیے، کیا یہ سب کرنے کے لیے؟ حسین نے قربانی دی تھی قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے. حسین نے سر کٹایا تھا عظمت نماز کو بچانے کے لیے. حسین نے سر کٹایا تھا بقائے دین کے لیے. میلہ میں لگاتا ہوں، آج محلے کے اندر کوئی انسان کسی کے گھر میں جھانک لے تو وہ بھائی اس انسان کی آنکھیں پھوڑ دینا چاہے گا، لیکن خود اسے شرم نہیں آتی جب اپنے گھر کی ماں اور بہن کو سجا کے میلوں میں لے جاتا ہے. اس میلے میں جہاں نام دیا گیا امام حسین کا، تم سمجھتے ہو امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ لعنتیں برستی ہیں ایسے انسان پر اور ایسے لوگوں پر جو ان جگہ پر جا کر خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتے. ایک گناہ تو یہ کہ میں جا رہا ہوں، دوسرا یہ کہ میری وجہ سے کوئی اور گناہ کرے گا. اس سے حسین راضی نہیں ہوتے، اس سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، اللہ کے رسول بھی راضی نہیں ہوتے. حسین نے سر کٹا دیا ہم اور آپ کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے. آج قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آج رسول کونین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہر انسان میرے لیے اچھا ہے، ہر انسان میرے لیے بہتر ہے. حضور کو گالی دے وہ بھی میرے لیے بہتر ہے، حضور کو نہ مانے وہ بھی میرے لیے بہتر ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ جنگ خندق سے صحابہ کرام پلٹ رہے تھے جنگ لڑکے، کسی کا ہاتھ کٹا تھا، کسی کے سر میں چوٹ تھی، کسی کے پیر میں چوٹ تھی. واپس آ رہے تھے کہ گھر جائیں گے تو بیوی کے پاس جائیں گے، بیوی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائے گی، بچوں کو سینے سے لگائیں گے. کئی دن کے نکلے ہوئے تھے، اب جنگ فتح ہو گئی ہے، گھر جا کے کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے. راستے میں تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے. یا رسول اللہ، رب کعبہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ گھر پلٹ کے نہ جائیں بلکہ یہیں سے دوسری جنگ کے لیے جائیں. کافروں نے حملے کی تیاری شروع کر دی ہے. اے اللہ کے رسول، آپ اور آپ کے صحابہ گھر نہ پلٹ کے جائیں، یہیں سے اس جنگ میں جائیں. جنگ خندق سے پلٹ کے آ رہے تھے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت ہو جائے تو ہم جلدی مسجد نہیں جاتے. ایک جلسے کے بعد دوسرا جلسہ ہو تو ہم جلدی اس جلسے میں نہیں جاتے. ایک تقریر کے بعد دوسری تقریر سننا پڑے، دوسری تقریر ہم پہ بھاری لگنے لگتی ہے. نمازیں پڑھنا پڑے ہم پہ بھاری لگنے لگتی ہے. قرآن کی تلاوت ہم پہ بھاری لگنے لگتی ہے. وہ جنگ سے آ رہے تھے، ایک صحابی کا ہاتھ ایسا کٹا کہ ان کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا تو حضور کے چہرے پر آ گیا. وہ صحابی ان کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی نس کو تھامے ہوئے تھے، خون نکل رہا تھا. جنگ سے آ رہے تھے. اب کیا تھا، یہ گھر جاتے تو پٹی اور مرہم کرتے، دوا کا انتظام کرتے، لیکن جبریل تشریف لائے. یا رسول اللہ، گھر واپس پلٹ کے نہیں جانا ہے، یہیں سے دوسری جنگ کے لیے جانا ہے. وہ ذرا دیکھو ایمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کون ہوتا ہے. اور اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ کہاں تک نبھایا جا سکتا ہے. میرے پیر میں اگر چوٹ آ جائے تو میں قاری ابرار صاحب سے کہہ دیتا کہ میں آپ کے جلسے میں نہیں آ سکتا، میرے پیر میں درد ہے. آنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی فون اٹھا کے کہہ دیتے میں نہیں آ سکتا، مجھے بیماری نے گھیر لیا. آپ آئے ہو، لوگ چلے گئے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. کوئی کچھ کہہ دیتا، کوئی کچھ کہہ دیتا. لیکن جب حضور نے کہا اے جبرائیل یہ کیسی بات ہے، ابھی تو ہم جنگ لڑکے آئے ہیں، تھوڑا سا آرام کرنے کا موقع تو چاہیے، تھوڑا سا ہمیں آرام کرنے کا وقت تو دیا جائے. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، رب کا یہی حکم ہے کہ یہیں سے پلٹ کے جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، میں صحابہ سے تو پوچھ لوں کہ ان کی کیا مرضی ہے، ان کی کیا خواہش ہے. حضور گئے، کہنے لگے اے میرے صحابہ،
حضرت جبریل تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ایسا ایسا پیغام ہے۔ اب صحابہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ حضور کے منہ سے بات نکلی کہ ہمیں یہاں سے دوسری جنگ میں جانا ہے، تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا چلیں یا رسول اللہ، دیر کس بات کی ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، آپ اور رب کے حکم میں۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے اور رب کے حکم میں دیر کس بات کی، ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اے ایمان والوں تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کر لو، میری وجہ سے نہ جانے کس کس پر عذاب آئے، میرے اپنے گناہ کی وجہ سے نہ جانے کس بے قصور کو بھی اس کی سزا مل جائے، کیونکہ انسان گناہ کرنے والے کم ہوتے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی چپیٹ میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن جب عذاب آتا ہے، جب قہر آتا ہے تو اس کی چپیٹ میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ اچھے ہو جاؤ، آپ کا گھر اچھا ہو جائے، آپ کا محلہ اچھا ہو جائے، آپ کا گاؤں اچھا ہو جائے، آپ کا شہر اچھا ہو جائے، تو اس اچھے ہونے کے لیے آپ کو در در جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک در ہے اللہ کا، دوسرا در ہے رسول اللہ کا۔ آ جاؤ پلٹ کے انہی چوکھٹ پر، اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب کر دے گا، تمہاری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کیونکہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، دنیا کا کوئی بھی میں عہدہ حاصل کر لوں، کچھ بھی پڑھ لوں، لیکن اگر میں مصطفیٰ کے دین سے غافل رہا تو میں کچھ بھی نہ بن سکا، اگر میں مصطفیٰ کے دین سے غافل رہا تو کچھ بھی نہ بن سکا۔ آخری بات کہہ کے اولیاء کرام کے تعلق سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اولیاء کاملین ہم جیسے انسان ہوتے، یہ بھی کسی باپ کے بیٹے، کسی ماں کے لال ہوتے ہیں۔ آج باپ بھی اس طرح کا نہیں رہا کہ اس کے گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہو جائے، ماں کا تقویٰ بھی اس طرح کا نہ رہا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی نیک بیٹا پیدا ہو جائے۔ آج ڈاکٹر ڈھونڈو گاؤں بھر میں نکل آئیں گے، پڑھے لکھے ڈھونڈو ہر گاؤں میں نکل آئیں گے، لیکن اگر اللہ کے بندے کی بات آتی ہے، کوئی ایک مجذوب مل جائے، کوئی ایک سالک مل جائے، کوئی ایک عارف باللہ مل جائے تو کئی ضلع نکل جاتے ہیں، ایسا بندہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک وقت تھا گاؤں گاؤں میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے تھے، ایک وقت تھا ماں باپ اتنے نیک ہوتے تھے کہ ان کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن کے چمکتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن کے چمکتی تھی۔ لیکن آج باپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، آج باپ نے رشوت کھانا شروع کر دیا، آج باپ نے چوری کرنا شروع کر دیا، آج ماں نے نمازیں چھوڑ دی، گھروں میں دشمن اسلام کے جو کام ہے، اسلام کے دشمنوں کے کام گھر میں روز کیے جاتے ہیں۔ ٹی وی دیکھنا دشمنان اسلام کا کام ہے، ٹی وی گھر میں روز دیکھی جاتی ہے۔ ناچ اور گانے میرا بھائی میرا جوان روز دیکھتا ہے، ناچ اور گانے گھر کے اندر روز چلائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا جاتا، مصلے کبھی بچھائے نہیں جاتے۔ پھر ایسے گھروں میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ایسے گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کل دکان اچھی چلی، آج نہیں چلی، پرسوں پہنچ گئے ہم عامل کے پاس تعویذ بنوانے، کسی نے کروا تو نہیں دیا، کسی کا جادو تو نہیں ہو گیا۔ اے انسان، غافل انسان، پلٹ کے اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھتا میں نے کتنے جھوٹ بول رکھے ہیں، میں نے کتنی چوریاں کی ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ کیا کوئی جادو کرے گا؟ یہ میرے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو برکت اٹھا لی گئی، یہ میرے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو رحمتیں اٹھا لی گئی۔ پلٹ کے اپنی طرف بھی تو دیکھتا۔ آج بیویاں پہنچ جاتی عالموں کے پاس، شوہر میری طرف دیکھتا نہیں، شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، آدمی بھی جا رہا، میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، باپ جا رہا، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، نافرمان بن گیا۔ نکلے گا کیوں نہیں؟ جب تم باپ ہو کر رب کے نافرمان بن گئے، تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بن جائے، اس میں حیرت کیا ہے؟ اس میں تعجب کیا ہے؟ جب وہ شوہر رب کے در سے دور ہو گیا، پھر اپنی بیوی سے بھی دور ہو جائے، اس میں حیرت کیا ہے؟ وہ بیوی جب سیدہ مخدومہ کائنات کی سیرت سے دور ہو گئی، پھر وہ اس کا شوہر اس سے دور ہو جائے تو اس میں حیرت کیا؟ ایک بات کہتا ہوں، سیدہ مخدومہ کائنات نے اپنے شوہر کے دل کو اس طرح جیتا، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک ہی بات تھی، ایک مرتبہ مولا کائنات گھر سے باہر گئے تھے،
6 दिन के बाद घर वापस पलट के आए, दरवाजे पर आवाज़ दी, सैयदा दरवाज़ा खोलने आई, मुस्कुरा के सलाम किया, है मेरे सरताज अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला, मौलाए कायनात घर के अंदर तशरीफ़ लाए, सैयदा से कहे सैयदा पानी लेके आई। हज़रत मौलाए कायनात ने फरमाया पानी नहीं, मुझे भूख लगी है, खाना लेके आओ। सैयदा अंदर कमरे में गई, मौलाए कायनात ने आवाज़ दी, सैयदा खाना लेकर आओ, कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरी बार कहा, सैयदा भूख लगी है, खाना लेके आओ, कोई आवाज़ नहीं आई। तीसरी बार कहा, फातिमा मुझे भूख लगी है, तुम खाना क्यों नहीं लाती? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उठे कमरे में गए, देखा सिसकने की आवाज़ें आ रही हैं, रोने की आवाज़ें आ रही हैं। हज़रत मौलाए कायनात बीवी के पास गए, कहते हैं मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी तू क्यों रोती है, किस चीज़ ने तुझे रुलाया? तो सैयदा मखदूम कायनात ने अपने शौहर से लड़ाई नहीं की, सैयदा मखदूम कायनात ने अपने शौहर से कोई बहस नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं की। कहा तो सिर्फ इतना कहा, ऐ अली मैं वो औरत हूँ जिसके शौहर ने मुझसे खाना मांगा और मैं उसे खाना भी ना दे सकी। हज़रत मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ फातिमा खाना क्यों नहीं दे सकी? तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, ऐ अली घर में कुछ हो तब दूँ ना, घर में कुछ होता तब पकाती ना। हज़रत मौलाए कायनात ने फरमाया, फातिमा तुमने बताया क्यों नहीं? हज़रत फातिमा फरमाती है, ऐ अली आपको क्या पता, जब मेरे बाप ने मुझे घर से रुखसत किया था तो मुझे वसीयत की थी, बेटी फातिमा अपने शौहर से वो कभी न मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो, अपनी शौहर से कभी वो चीज़ न मांगना जो उसके पास मौजूद ना हो। मैं कैसे कहती आपसे खाने के लिए? मुझे पता है कि 6 दिन गुजर गए, घर के अंदर कुछ पका भी नहीं है, 6 दिन गुजर गए, हफ्ता हो गया, घर के अंदर चूल्हा भी नहीं जला है। हज़रत मौलाए कायनात ने जब बीवी के लबों से, बीवी की जुबान से ये अल्फाज सुने तो आंख में आंसू आए, घर में रुका भी नहीं गया, बाहर निकल गए, जाके रोए और परवरदिगार की बारगाह में दुआ की, मौला ये कैसी नेक बीवी तूने अता फरमाई है, अगर मेरे पास करोड़ों जानें होती तो मैं हर जान को अपनी बीवी के नाम पे कुर्बान कर देता। वो नेक बीवी अगर मेरी बहन होती, मेरी अपनी सगी बहन होती और उसका शौहर उसके साथ इस तरह करता तो वो बीवी उससे यह नहीं कहती मैं वो औरत हूँ जो आपको खाना भी ना दे सकी। मेरी बहन तो झगड़े करती, कहती घर तुम क्या ला के रखे हो जो मैं पका के दूँ, घर में कुछ है क्या मैं पका के दूँ? लेकिन सैयदा मखदूम कायनात ने अपने शौहर को एक जुमला भी नहीं कहा और अपने शौहर का दिल इस तरह जीत लिया। कोई तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, किसी चौकी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो चीज़ थी जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाई थी, मुस्तफ़ा ने तरबियत की थी और वो तरबियत रंग लाई, इस तरह रंग लाई कि उनके शिकम से जो औलाद पैदा हुई वो औलाद इस तरह की औलाद पैदा हुई कि उस औलाद के कदमों के नीचे आने वाली धूल पर मुझ जैसे इंसानों की आज भी करोड़ों जानें कुर्बान हैं और क़यामत तक लोग उनके नाम पर अपनी जानों के नजराने पेश करते जाएंगे। वो औलाद उनसे पैदा हुई कि अपने जिस्म से उनका सर 50 किलोमीटर दूर था, फिर भी रब के कुरान की तिलावत कर रहा था। उनका सर उनके जिस्म पाक से 50 किलोमीटर दूर था, फिर भी लोगों से मुखातिब हो रहा था, लोगों से हम कलाम हो रहा था। लाओ ज़माने में किसी बाप की ऐसी औलाद हो तो लेके आओ, निगाहों के सामने किसी माँ ने ऐसा बेटा जना हो तो लेके आओ कि कहीं ज़माने में पूरी कायनात में कोई ऐसी बाप हो, कोई ऐसा बाप हो, कोई ऐसी माँ हो, कोई ऐसा बेटा हो। गौसे आदम का नाम लेते हो, उनकी 11वीं करते हो, आपने उनके बाप के बारे में भी सुना, उनकी माँ के बारे में भी सुना। उन माँ बाप से जो औलाद पैदा हुई उस औलाद का मकाम ये हुआ कि वो चलते हुए मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा खड़ा हो जाए, वो खाते हुए मुर्गे को दोबारा जिंदा कर दे, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दोबारा वापस कर दे, वो चांद में जाके जब छोटा हो तो छुप जाए। दाई पूछे बेटा अब्दुल कादिर जब तू छोटा था मैं तुझे झूला झुलाती थी, तू अचानक गायब हो जाता था, कहाँ चला जाता था? तो हजरत अब्दुल कादिर फरमाते माई तुम्हें क्या मालूम, मैं जब झूले में था तो मैं छुप जाता था चांद में जाके। माई हंसने लगी, बेटा अब्दुल कादिर ये कैसी मजाक करता है, अगर तू बचपन में चला जाता था तो अब क्यों नहीं जाता? हजरत गौसे आदम जवाब देते ऐ दाई तुम्हें क्या पता, वो तो मेरा बचपना था, मैं जाके चांद में छुप जाता था। अब तो अब्दुल कादिर इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि ये एक है, अगर ऐसे हजारों चांद हो अब्दुल कादिर के पीठ के पीछे छुप जाए उनका नामो निशान भी नजर नहीं आएगा। वो शान गौसे आदम की है। कब मिला मकाम, कब मिली रिफात? जब माँ बाप का तकवा इतने उरूज पर था। बेटों को जो भी कामयाबी मिलती है और उनके अंदर अच्छी बुरी जो चीज़ें आती हैं वो माँ बाप की तरबियत की वजह से आती हैं। माँ बाप अगर अच्छा करते हैं तो औलाद के अंदर अगर पूरी नहीं तो कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर आती है। माँ बाप अगर गुनाह करते हैं तो बेटे के अंदर वो भी दिखाई पड़ती है। जिस तरह
الوہیت کی دلیل نبوت ہوتی ہے، اسی طرح نبوت کی دلیل ولایت ہوتی ہے، اور اسی طرح باپ کا آئینہ، باپ کا عکس، باپ کا مظہر اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ باپ کیسا تھا مجھے دیکھ کے لوگ پہچانیں گے، میرے باپ کی عادتیں کیسے تھیں، میرے باپ کی خصلتیں کیسی تھیں، میرے باپ کا انداز کیسا تھا۔ کوئی باپ کو اب نہیں دیکھے گا لیکن مجھے دیکھ کے پہچانے گا کہ باپ کیسا ہوگا، مجھے دیکھ کے جانے گا کہ میرے باپ کا کردار کیسا رہا ہوگا، میرے باپ کا انداز کیسا رہا ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے دین کے قریب آ جاؤ، آپ بنو گے جو بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب دولت عطا فرمائے، خوب آپ کا نام ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک انسان 20 سال گزارتا ہے جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے، 20 سال گزارتا ہے جب وہ انجینئر بنتا ہے، کیا راتوں کو اٹھ کے کتابیں پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کے وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، صبح بھی پڑھ رہا ہے، چھٹیاں بھی نہیں لیتا، کیوں؟ اگر میں فیل ہو گیا تو 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا، میں نے 1 سال محنت کی ہے، ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ وہیں پہ ایک دوسرا بچہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کی پڑھائی تو نہیں پڑھتا، جو انجینئر کی پڑھائی تو نہیں پڑھتا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اسے کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، وہ ایسے ہی حال میں سو رہا ہوتا ہے، سردی کا زمانہ ہو، پتہ نہیں اس کے پاس چادر بھی ہو کہ نہ ہو، لیکن صبح اٹھ کے مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے استاد کو جب سبق سناتا ہے، اور رات کو اٹھ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہا کے سجدہ کرتا ہے۔ 20 سال اسے بھی لگیں گے جو ڈاکٹر بن رہا تھا، اور 20 سال اسے بھی لگیں گے، یہ اس راستے پر جا رہا ہے جہاں سارے لوگ اس کے نیچے آ جائیں گے، یہ پھر بھی اونچا رہے گا۔ اب میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ اس انسان بھی محنت کر رہا ہے، یہ محنت کرنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، جب اسے نوکری مل جائے گی مہینے میں 40-50 ہزار روپے کمائے گا، باپ کو کھلائے گا، باپ خوش ہو جائے گا، بہن کو کھلائے گا، بہن خوش ہو جائے گی، سارے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پڑھتے پڑھتے مر گیا تو جو کیا تھا وہیں تک رہ گیا، اب باپ کو اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں، اب بہن کو ملنے والا کچھ نہیں، اب گھر والوں کو ملنے والا کچھ نہیں۔ اگر نوکری مل گئی، زندگی رہی تو کھلائے گا جتنے دن زندہ رہے گا، لیکن بس کھلائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ایک بچہ مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر، میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہا، ایک باعمل عالم کی بات کر رہا ہوں، ایک تقوی اور پرہیزگار والے شخص کی بات کر رہا ہوں، وہ مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنی راتیں گزارے گا رب کے خوف میں، آنسو بہائے گا اور پڑھے گا قرآن کو، پڑھے گا مصطفیٰ کی حدیثوں کو۔ وہ اپنے باپ کو ظاہر میں اپنی تنخواہ تو نہیں دے گا، نذرانے تو نہیں دے گا، وہ اپنے باپ کو دولتیں تو نہیں دے گا ظاہر میں، لیکن اگر وہ پڑھتے پڑھتے مر گیا پھر بھی باپ اور گھر والوں کے لیے وہ کامیاب رہا، اگر وہ پڑھتے پڑھتے دم توڑ گیا پھر بھی اپنے گھر والوں کے لیے وہ کر گیا۔ کیا کر گیا؟ جب میدان قیامت میں لوگ بلائے جائیں گے تو وہ بچہ عام موت نہیں مرا ہوگا، اسے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ اسے جنت میں جانے سے روک کے رکھا جائے گا۔ تم رکو، تمہارے باپ کہاں ان کو بلا کے لاؤ، تمہاری ماں کہاں ہے ان کو بلا کے لاؤ، پہلے انہیں جنت میں بھیجو، بعد میں تم جنت میں جانا۔ یہ وہ جو پڑھتے پڑھتے مر گیا تھا، اب وہ انسان پڑھتے پڑھتے مرا، وہ مرنے کے بعد اب وہ مر گیا، اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، وہ کیا کماتا جو باپ کو کھلاتا؟ یہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مر گیا، یہ باپ کا نام اونچا کر گیا روز قیامت کے لیے، یہ باپ کی قبر کو اچھا کر گیا، یہ باپ کی آخرت کو اچھا کر گیا۔ وہ پڑھنے والا نکلا زمانے میں، اگر اسے پیسے کی لالچ آ گئی تو وہ دلال بن گیا، وہ رشوت خور بن گیا، وہ سود خور بن گیا، اب اسے مکان بنانا ہے، مہنگی گاڑیوں میں گھومنا ہے، تو 40,000 میں مہنگی گاڑیاں تو اس کے پاس آنے والی نہیں، 40,000 میں 1 کروڑ کا مکان تو بنا کے رکھنے والا نہیں، اس لیے اب وہ ڈاکٹر رشوت بھی لے گا، جھوٹ بھی بولے گا، ادھر بھی کمائے گا ادھر سے بھی کمائے گا، وکیل بن گیا، 40,000 کی تنخواہ ہے، کروڑوں کا مکان بنانا ہے، کروڑ کہاں سے آئیں گے؟ وہ کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی وہ دھوکہ دہی کرے گا، کبھی وہ کسی کے ساتھ فریب کرے گا، وہ بنا لے گا، وہ فریب کر کے، جھوٹ بول کے، چوری کر کے۔ یہ انسان معاشرے میں جب آئے گا تو کیا لے کر آئے گا؟ محلے میں بہاریں لے کر آئے گا، خود اس سے اچھا ہوگا، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، خود نیک ہوگا، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا، خود بھلا ہوگا، دوسروں تک بھلائی پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ پروفیسر جب کسی مشکل میں پڑ جائیں گے، جب کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آئیں گے اس کے قدموں میں، حضرت میرے لیے دعا کر دو، حضرت میرے لیے دعا کر دو، حضرت میرے لیے دعا کر دو۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایک انسان ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بننے کے بعد جب آپریشن کرے گا، اگر اس کی باہوں
میں کسی کا دم ٹوٹ جائے تو وہ اس کی زندگی کو دوبارہ واپس نہیں کرتا، لیکن یہ انسان جو راتوں کو رویا رب کی بارگاہ میں، یہ انسان جو سوکھا کھاتا رہا، کبھی ملا کھانے کو کبھی نہیں ملا، فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے جوان ہو گیا، آنکھوں میں حیا باقی رہی، دل میں رب کا خوف باقی رہا، یہ ڈاکٹر تو نہیں بنا، لیکن جب مردہ اس کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو یہ ٹھوکر مار کر اس مردے کو بھی زندگی عطا فرما دے گا، اس مردے کو بھی یہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کیوں؟ اس نے پڑھائی پڑھی ہے دنیا کمانے کے لیے، اس نے پڑھائی پڑھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جب راضی ہو جاتا ہے رب، اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ غوث آدم کی بارگاہ میں عورت لے کر آئی مرا ہوا بچہ، سرکار کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ غوث آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسے زندگی دینا، رب کی ہاتف غیبی سے آواز آئی اے عبدالقادر اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ حضرت عبدالقادر نے فرمایا مالک میں نے تجھے راضی کیا ہے، میں نے راتوں کے رت جگے کاٹے ہیں، میں نے فقر و فاقہ کیا ہے، میں نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، مالک جب میری بات ہی نہیں ماننی تھی تو اس عورت کو میری دہلیز تک آنے کیوں نہیں دیا؟ جب اتنی بات نکلی رب نے کہا اے میرے محبوب ٹھوکر تو مار، میں اسے زندگی عطا کر دوں گا۔ غوث آدم نے ٹھوکر ماری، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کب ہوا؟ جب انہوں نے راتوں کو اللہ کو راضی کیا، جب رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا، جب رب رسول راضی ہو جاتا ہے بندے کو وہ مقام مل جاتا ہے، بندہ اگر سمندر میں بھی تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بندے کا تھوک بیماروں کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو علم دین مصطفیٰ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مقام چند سانسوں پر کھڑا ہے، یہ خیالی آسماں خون کا گارا ہے، اس میں اینٹ اس کی ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مولا ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کو کچھ اور باتیں سنائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔